اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروس ٹو ہیومینٹی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا، یوں تو ہر طرف خوشیوں کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کا وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرف بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے دوشی ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گا۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور فرسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہی تھی۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کا خواہش دیکھی تو بولے، بیٹے اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کیا کہے گا کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے اور شاید او خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آہد باپ کو بیٹے کا ضد مان ہی گئے۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسری سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھے۔ اعظم کھڑا ہوا اور جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری، اس کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھی اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھی اتری اور تیزی سے سیڑھی چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرح خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کے آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہارے گردن کاٹ دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑا کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑا کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کاریگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال دونوں حشمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیوں پر اتری تو دوبارہ تک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم دوستو، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے
جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تکے ہوئی دھڑکتا رہتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو ہمارا کام تھا یہ اچھی بات آپ تک پہنچانا، اور اب یہ آپ کا حق ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں۔ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اچھے انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔